دعا اور دوا میں آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم۔ دعا کے ذریعے خاص اور عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں عالم دین اور سجادہ نشین خانقاہ منامیہ میتن گھاٹ مولانا ڈاکٹر شمیم احمد منامی صاحب۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں الہ آباد سے بات کر رہی ہوں، ارجمن نظام۔ جی فرمائیں۔ میں پٹنہ کی رہنے والی ہوں، میں حضرت سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل آپ کی بات حضرت سن رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پٹنہ کی رہنے والی ہوں، میرا میکہ پٹنہ میں ہے۔ اچھا، آپ کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی ہم کو۔ جزاک اللہ۔ جی گورٹا میں ہمارا گھر ہے۔ اچھا، ماسٹر محمود عالم صاحب کی صاحبزادی ہوں۔ جی بہتر، جی فرمائیے۔ آپ کا مسئلہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ جس کا آپ حل چاہتی ہوں؟ بس حضرت سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، بہت بہت خوش ہوں۔ ہمیں بھی اور بہت آپ خوشی ہوئی آپ نے ہمارے پروگرام میں فون کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چندوسی سے بول رہی ہوں، ناصری۔ فرمائیں۔ یہ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے، جی اور شوگر ہے، اور یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، جی اور وہ بیٹی کو میں دودھ پلا رہی ہوں، جی اور اس کے بعد میں وہ جو ہے لیٹرن کرنے لگی ہے۔ اور ایک سوال اور ہے جی کہ میرے بہنوئی صاحب کو نہیں، وہ ہے کیا ہوتا ہے وہ نا، وہ ہے بواسیر، اچھا خون والی بواسیر، وہ فلک والی جو ہوتی ہے وہ بواسیر ہے۔ جی۔ ایک لڑکی اور ہے میری نند لگتی ہے، اس کو بھی بواسیر ہے، وہ خون والی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ اور نوکری کے لیے کوئی دعا بتا دو بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ویسے کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ خواب ہم عام طور سے پروگرام میں لیتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے، مولانا صاحب نے بیان کیا ہے کہ خواب جو عموماً زندگی ہوتی ہے اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہی خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب ہوتے ہیں۔ باقی سب مسئلوں کے آپ کو جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، یہ کال شاید ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041921554 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ مولانا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے مولانا صاحب؟ بہرحال مولانا صاحب سے تھوڑی دیر میں ہمارا رابطہ پھر سے ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، ایک تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پروگرام میں خواب یا خواب کی تعبیر یا نام کا مطلب نہ لے لیں، کیونکہ ہماری فون لائنز بہت بزی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے مطالبات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں دعائیں ہم تجویز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف دعاؤں کے سہارے ہی کوئی چیز حل نہیں ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں تو وہ علاج بھی آپ جاری رکھیں، دوائیاں بھی جاری رکھیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے سپورٹ میں ایک دعا ہوتی ہے جو بہت اثر انگیز ہوتی ہے اور آپ کی پریشانیوں کا حل کرنے میں جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیں کہ میں دعا کر لوں، دعا پڑھ لوں، دعا پوچھ لوں اور دعا پڑھ کے میں امتحان میں شامل ہو جاؤں گا، دعا میں امتحان دے دوں گا اور مجھے بیٹھے بیٹھے پاس ہو جاؤں یا اچھے نمبرات آ جائے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک سپورٹ ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، ڈھال ہوتی ہے، اور دعا کے ذریعے خاص اور عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں۔ دعا ایک ہتھیار ہے، دعا ایک سہارا ہے۔ اسی سلسلے میں لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو،
چلیے شاید لائن پر ڈراپ ہو گئے کالر. مولانا صاحب, زاہد صاحب کا سوال تھا دلی سے, ان کو شوگر کا مرض ہے اور یہی مرض جو ہے نسرین کا ہے چندوسی سے, ان کو بھی شوگر کا مرض ہے, ان کے لیے کیا دعائیں ہیں؟ ہاں, انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ بیماری سے کیا عمر کم ہو جاتی ہے. جی جی, مطلب میں عمر کے بڑھنے اور گھٹنے کا مسئلہ یہ بالکل الگ ہے. عمر طے ہوتی ہے اور بیماری کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف مائل کرنے کا سبب بھی بنتی ہے. اللہ رب العزت سے راضی رہیے اور بیماری سے عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے, دوائیں شامل حال رکھیے اور ان کے اثرات کے لیے دعا کرتے رہیے. شوگر کی بیماری کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلام بہتر وظیفہ ہے, مختصر, اور کچھ زیادہ کریں تو یہ قرآن کا ٹکڑا وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اسے بھی کثرت سے پڑھا جائے تو شوگر میں کمی واقع ہوتی ہے اور صحت نصیب ہوتی ہے. جی شکریہ. اور نسرین صاحبہ کا مسئلہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو پائلز ہے, ایک دو رشتہ داروں کو, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں, اگر کبھی ایسی بیماری ہو جائے تو یہ بے حد پریشانی کا سبب بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی فضل, عافیت, آرام طلب کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہتر دعا یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے اس نام نامی کو کثرت سے پڑھا کرے, یا قابضو یا قابضو یا قابض, یہ پڑھا جائے. اس سے دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری میں آرام اور عافیت نصیب ہوتی ہے. اور نوکری کے لیے کیا دعا ہے؟ اگر کبھی نوکری کے لیے پریشانی محسوس ہو, نوکری نہیں ہے, نوکری چاہیے, تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 313 دفعہ پڑھا جائے, اول آخر درود شریف کے ساتھ اور با تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد نوکری کا حصول ہوگا اور دشواریاں دور ہو جائیں گی, آسانیاں اتریں گی. جی بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, پروگرام یوٹیوب پر بھی موجود ہے, آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ ایپیسوڈ یوٹیوب پر مل جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. ہلو, ایک اور کالر سے بات. السلام علیکم. ذرا تھائرائڈ ہے. جی, تھائرائڈ کی کچھ دعا ہو بولیے. جی, اور بچے کی طبیعت خراب ہے, عرفان ہے, دنوں سے نہیں کم ہو رہا, ان کے لیے دعا بولیے گا. ٹھیک ہے. یرقان ہے؟ جی ہاں, عرفان 4 مہینے سے نہیں کم ہو رہا. ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. چلے مولانا صاحب, پہلے ان کا ہی جواب دے دیں. محترمہ کو تھائرائڈ ہے, تھائرائڈ کے لیے کیا دعا ہے؟ اور ان کے بچے کو جانڈس ہے, یرقان ہے 3-4 مہینے سے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے صحت و شفا عطا فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اپنی یہ اطلاع دی ہے کہ میں نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. اسی لیے دعا بھی اللہ سے کی جاتی ہے اور دوا بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے, اور اس میں شفا اور بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہے. اس لیے مناسب دوا کرنی چاہیے اور اس کے اثرات پیدا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اگر کبھی یرقان یا اس طرح کی تکلیف ہو جائے تو 7 بار سورہ فاتحہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی جائے, اسے اپنے اوپر دم کیا جائے, پانی پر دم کر کے پیا بھی جائے, پلایا بھی جائے. انشاءاللہ یرقان بھی دور ہوگا اور اس قسم کی کوئی اور تکلیف جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں اس میں بھی صحت و شفا حاصل ہوگی. یہ ان کے تھائرائڈ کے لیے بھی ہے اور یرقان کے لیے بھی. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب, آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. ناظرین, آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے, پروگرام دیکھنے کے لیے.
ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سہارنپور سے بول رہا ہوں، رضوان احمد. رضوان صاحب فرمائیں. میرے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ ہے الرجی کی. اور دوسرا مسئلہ میرے ہے، میری دو بچے ہیں جو ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، ان کے رشتے آتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں آتے. میرا مطلب کچھ اس میں پرابلم ہے یا کچھ اٹیک ہے یا کچھ کرایا ہوا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے عرض کرنا ہے کہ کوئی ایسی دعائیں بتائے جس سے میری بچیوں کے رشتے ہو جائے، اور میری بیماری کے لیے بھی خاص میرا مطلب کوئی مجھے دعائیں بتائے جس سے کہ میری پریشانی دور ہو جائے. جی رضوان صاحب ضرور آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کا مسئلہ سمجھ گئے، تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دے دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد خالد بات کر رہا ہوں بیجاپور ڈسٹرکٹ سے. محمد خالد صاحب صادق صاحب فرمائیں. سر مجھے انڈین آرمی میں نوکری کرنے کے لیے. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. سر مجھے آرمی کی نوکری لگنے کے لیے. ہلو اپنا مسئلہ دہرائیے پلیز. سر مجھے انڈین آرمی میں نوکری لگنے کی خواہش ہے. اچھا. تو میرے کو ابھی جا رہا ہوں، اس لیے دعا وغیرہ ہوگی تو. بالکل. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ سر مجھ کو پڑھائی کی طرف دھیان نہیں کرتے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے. ناظرین براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. ان نمبرات کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے پٹنہ کی اسٹوڈیو سے موجود ہیں مولانا ڈاکٹر شمیم احمد منامی صاحب، جو اسلامک اسکالر ہیں، سجادہ نشین ہیں، خانقاہ منامیہ، میتن گھاٹ، پٹنہ سٹی. مولانا صاحب، واجد صاحب بریلی سے پریشان ہیں، کام میں رکاوٹ ہے، بہت زیادہ کام نہیں بن رہا ہے. جی ہاں، میں پھر سے عرض کروں گا کہ اگر کام میں کبھی رکاوٹ ہو تو اپنے معمولات زندگی کا محاسبہ کریں. نمازوں کا چھوٹنا، عبادات سے لاپرواہی، غریبوں اور محتاجوں کے لیے صدقات و خیرات میں کمی، یہ عموماً دشواریوں کا سبب بنتی ہے. اگر ایسا ہے تو اسے دور کریں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگاتار استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں. اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے شب و روز میں لگاتار استغفر اللہ کی کثرت کریں. اے اللہ پاک میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ پاک میں تجھ سے مغفرت اور آسانی چاہتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت طلب کرو. اللہم انی اسألک عافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ رکاوٹیں بھی دور ہوگی اور کاموں میں آسانی بھی پیدا ہوگی. جی. اور احمد نگر سے بھائی کا مسئلہ، ان کے بچے کے کڈنی میں سٹون ہے، اور یہی مسئلہ محی الدین صاحب کا بھی ہے، ان کی بھی کڈنی میں تکلیف ہے 3 سال سے. اگر بچے بیمار پڑتے ہیں بار بار، چاہے خسرہ ہو جائے یا بخار ہو جائے یا ان کے اندر محسوس ہو کہ صحت کی گراوٹ ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے کہ جب کبھی حسنین کریمین بیمار ہوتے، علالت کی نشانی ظاہر ہوتی، تو حضور پاک علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے، پھونکا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطانی وہامت ومن کل عین لامہ. اسے یاد کر لیں، بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. کم سے کم 3 بار پڑھیں اور اپنے بچے کو دم کریں. امید ہے کہ اس دعا سے بچے کو صحت ہو جائے گی. ضرور. اور محی الدین صاحب کا مسئلہ کڈنی میں تکلیف ہے 3 سال سے. محی الدین صاحب 3 سال سے کڈنی میں ان کی تکلیف ہے، گردے میں تکلیف ہے. اچھا، اگر کبھی ایسی تکلیف ہو جائے جس کے لیے بڑی پریشانی لاحق ہو تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں
نبی کریم سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے جو بڑی مفید اور مجرب ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کم سے کم 3 بار پڑھا جائے اور اپنے اوپر دم کیا جائے. چاہیں تو پانی پر پھونک کر بھی پی سکتے ہیں. اگر تکلیف مسلسل ہے، لگاتار ہے اور دواؤں سے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اسے اپنے اوپر بھی دم کیا جائے اور پانی پر بھی دم کر کے پیا جائے. امید ہے کہ جو تکلیف ایک مسلسل جگہ بنا چکی ہے وہ اس عمل سے دور ہو جائے اور اللہ تعالی صحت و تندرستی، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہو پائے یا آپ سن نہیں سکے صحیح سے تو آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. کچھ ہی دیر بعد یہ آج کا ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو آج کا پروگرام اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. اطمینان سے آپ گھر بیٹھ کے دعائیں سن سکتے ہیں. مفتی صاحب، رضوان صاحب کا مسئلہ یہ ہے سہارنپور سے. ایک تو ان کی الرجی کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ الرجی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی 2 بیٹیوں کا رشتے کا مسئلہ ہے. اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، لوگ آتے ہیں، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں. جی ہاں، یہ دیکھا گیا ہے عموماً کہ الرجی کا مسئلہ بڑا مشکل والا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ الرجی ہے کس چیز سے، پھر یہ کہ اس سے حفاظت کرنا. تو ایسے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنا پرہیز بھی جاری رکھنا چاہیے، دواؤں کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے. اور اصلی شفا دینے والا تو اللہ ہے. دوائیں کھانے پر بھی شفا تب ہوتی ہے جب اس کی مرضی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہر چیز جو وہ کھائیں یا پئیں اس پر یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں یا پڑھتے رہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا ایسی ہے جو ہر چیز کے ضرر کو دور کر دے گی اور ہر چیز کی بھلائی اور اچھائی کو آپ سے قریب کر دے گی. یعنی اللہ کا نام لے کر ہر چیز کو شروع کیجئے، یقیناً اس کے ضرر سے آپ کی حفاظت ہوگی اور اس کا فائدہ آپ تک پہنچے گا. ضرور. اور خلیل صاحب، پڑھائی میں ان کا من نہیں لگتا ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ آرمی میں ان کی نوکری ہو جائے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی ہاں، عام طور پر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہر پڑھنے والے کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بغیر محنت کے پڑھ جائے. محنت کرنے کے لیے اپنے دل کو یکسو کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رغبت کی دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک اچھی طرح رغبت عطا فرمائے تاکہ میں پڑھنے میں اچھی طرح دل لگا سکوں. ہاں، کبھی پڑھنے میں دل نہ لگے تو قرآن کریم کی وہ آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات ہیں. ان کو بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ کم سے کم 3 بار پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، اے اللہ پاک اپنی ان آیات کے صدقے میں میرے دل کو پڑھنے کی جانب مائل کر اور اس کا مثبت نتیجہ عطا فرما. انشاءاللہ دل بھی لگے گا اور پڑھنے کا بہتر نتیجہ بھی ظاہر ہوگا. ضرور. یہاں آپ نے مولانا صاحب بہت ہی اچھا بیان کیا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی جاری رکھیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں. اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس بات کی ترغیب یا تلقین نہیں کرتے کہ دوائی آپ چھوڑ دیں یا کسی چیز کی محنت کرنا چھوڑ دیں. دعا ایک سپورٹ ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. اور آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कर्नाटक से परवीन बात कर रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाएं। एक, मेरी बहन की बेटी है जो 12 साल की, वो स्कूल को जाने लगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको मौलाना बोले कि कोई असरात है, इलाज भी कराए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ जी। वो क्या पंडाल चाहिए? ठीक और है। दूसरा मसला है कि मेरी बहन का बेटे हैं, रिश्ते आते लेकिन वो शादी के लिए नहीं मान रही, अभी नहीं करूंगा अभी नहीं करूंगा ऐसा डाल देती, ठीक, इसलिए ये दुआ चाहना चाहती हूँ। और भी मेहरबानी होगी मौलाना के बोलिए, वजीफा बताइए। जरूर बताएंगे। आपकी जो बेटी का मसला आपने बताया, 12 साल की बच्ची, आपने 1 महीने पहले भी ये मसला बयान किया था, उस वक्त भी आपको मुफ्ती साहब ने बताया था। क्या आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया? जी जी, मैं नहीं करी थी ये सवाल, अभी कर रही हूँ। मेरी बहन की बेटी का, मेरा बेटी का नहीं, ठीक है। मेरी बहन की बेटी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं जी। जी फरमाएं मोहतरमा। अपना घर एक बनाने के लिए है ना, अपना खुद का मकान बनाने के लिए जी कोई वजीफा बोल देना। जरूर बताएंगे आपको। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और वो किडनी स्टोन का कुछ बोला ना, किडनी में प्रॉब्लम है जी, वो दुआ और एक बार बोल देना, वो लिख नहीं पाए हम लोग। ठीक है। वो बहुत बड़ी है ना, कोई छोटी दुआ बोलेंगे तो जल्दी लिखेंगे। तो क्या आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं? क्या आप लोग प्रोग्राम, आप लोग यूट्यूब एक्सेस करते हैं? किधर है? यूट्यूब, इंटरनेट पे? नहीं, वो तो ठीक है, नहीं होता। कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे कब आपको। आता है फिर प्रोग्राम? ये कब आता है? दिन में? ये सुबह आता है 7:26 पे, पीर से जुमा। और आज और कल और परसों 1 घंटे तक हम आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा, तो रोज भी 1 घंटा कर देना था। तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा लगता है ना, दुआ शरीफ बोलते हैं, वजीफे बोलते हैं। बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए। हम बहुत अच्छा अपनी लगता गुंजाइश के हिसाब से, पहले प्रोग्राम आधे घंटे का ही था, लेकिन अपनी जितनी हमारी गुंजाइश हो पाई स्लॉट के हिसाब से हमने प्रोग्राम 1 घंटे का 3 दिन का कर दिया। आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरीदा बानो, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। जी फरमाएं। हमारा घर का मसला है, केस चल रहा है, 3 बार हमारा तरफ से हुआ, फिर भी हाई कोर्ट को डाले सर, उसके बाद से वजीफा होने जी अक्सर है सर, जगह के बारे में मसला है। ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपके घर के अलावा? घर के अलावा मेरे बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही घर में, इसके वास्ते वजीफा चाहिए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब मैं जाहिद बोल रहा हूँ दिल्ली से। जाहिद साहब फरमाएं। जी, मुझको डायबिटीज है जी जी, तो कुछ दुआ बताएं। जरूर। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी कभी खत्म ना होती है, और ये इसके बारे में पता करना था मुफ्ती साहब से। दूसरा ये कि जो बीमारियां इंसान को लगती हैं, क्या उसकी वजह से उम्र में कमी आती है, ये पता करना है। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं मैं कि दुआ तो आपको इंशाल्लाह डायबिटीज़ के लिए ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसका जो इलाज है वो भी आप जारी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ये सोच के बैठें कि दुआओं के ज़रिए ही मैं इलाज कर लूँगा, दवा छोड़ दूँ। दुआ के साथ साथ दवा भी काम करती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। जी मौलाना साहब, परवीन साहिबा की 12 साल की बच्ची है घर में, जैसे वो स्कूल जाती है, हालांकि ये मसला पहले भी आ चुका है हमारे पास, ऐसा ही मसला। 12 साल की बच्ची जैसे वो स्कूल जाती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, घबराहट हो जाती है, उनको ये शुबा है कि उस पर कोई असरात हैं, स्कूल नहीं जाना चाहती है। साथ ही साथ उनका एक लड़का है जो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। जी हाँ, बच्चों का स्कूल न जाना ये बाज़ दफ़ा देखा जाता है। अच्छे से उनके काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। स्कूल जाने में क्या परेशानी है, स्कूल के अंदर के माहौल का भी जायज़ा लेना चाहिए, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। तो जब वो स्कूल जाने लगें, पहले तो बहुत भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, खूबी के साथ उनको स्कूल जाने की तरफ माइल किया जाए, और साथ साथ उनको
سورہ فلق اور سورہ الناس یہ دونوں پڑھ کر دم کیا جائے، پھونکا جائے، اور ہو سکے تو اس بچی سے بھی پڑھوایا جائے، اسی نیت سے کہ اس کے دل کی رغبت علم کے حصول اور مدرسے یا اسکول کے جانے کی جانب ہو جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بے رغبتی جاتی رہے گی اور رغبت بڑھے گی۔ اور ایک اور مسئلہ انہوں نے بتایا، ان کا لڑکا اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا، یہ کوشش کر رہی ہے اس کی شادی کے لیے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا، شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کے دل کا میلان ان کے کہنے کے مطابق، والدین کے کہنے کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا جو میں نے پہلے بتائی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا اولاد کے حصول کے لیے بھی مفید ہے اور اولاد کو موافق کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ یہی دعا بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ پاک اس کی رغبت میرے کہنے کے مطابق ہو جائے۔ امید ہے کہ اس کے دل کا انشراح ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خود پڑھنا چاہے تو سورہ علم نشرح اس سے کہا جائے کہ تم اس کو سورہ علم نشرح کم سے کم دن بھر میں 3 بار پڑھا کرو۔ 3 بار پڑھنے سے بھلائی کی جانب دل کے دروازے کھل جائیں گے اور دل کا انشراح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو آپ چاہتی ہیں وہ ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اور حیدرآباد سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی مکان چاہتی ہیں، ذاتی مکان نہیں ہے، اور کڈنی سٹون کے لیے جو آپ نے دعا بتائی تھی تھوڑا سا مختصر، کیونکہ وہ زیادہ ایکسیس نہیں کر پائیں گے انٹرنیٹ اور یاد بھی دعائیں نہیں رہتی ہیں، کوئی مختصر سی دعا، کوئی ورد جو وہ چلتے پھرتے پڑھتی رہیں تاکہ کڈنی سٹون کا پرابلم حل ہو جائے۔ جی، مکان نہیں مل رہا ہے، مکان مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کی جاتی ہے اور وہ ہر چیز کے دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور طلب کی جائے۔ اور سورہ لیلاف جو ہم لوگ سورۃ القریش کے نام سے اسے جانتے ہیں، اسے کم سے کم دن بھر میں 3 بار پڑھا جائے بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ، اور دعا کی جائے کہ اللہ میرا بھی ایک اپنا گھر ہو جہاں بیٹھ کر اور جہاں کھڑے ہو کر تیرا نام لے سکیں اور شکر ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ اپنا مکان حاصل ہوگا۔ جہاں تک انہوں نے ایک اور بات کہی کڈنی کے سلسلے میں کہ گردے میں پتھر ہے یا گردے میں تکلیف ہے، اس کے لیے اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی دعا چاہتی ہیں تو یا سلاموں کا ورد کیا کریں، یا سلامو یا سلامو یا سلام، کثرت سے پڑھا کریں۔ اگر بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ شروع کریں، پھر دوسری نشست میں پھر بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھیں، بغیر تعداد طے کیے ہوئے کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ گردے سے تمام کثافتیں اور پتھر دور ہوں گے اور صحت و شفا نصیب ہوگی۔ جی بالکل۔ اور فریدہ صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، کیس میں کامیابی کے لیے کیا دعا ہے؟ کیس میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اگر حق پر ہیں تو اللہ پاک ہمارا حق عطا فرما۔ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ یا فتاحو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام نامی میں سے ایک نام ہے یا فتاحو، یا فتاحو کا کثرت سے ورد کیا جائے، یا فتاح۔ یقیناً امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کے دروازے کو بند کرے گا، آسانیوں کے دروازے کو کھولے گا اور آپ کا حق آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے لیے خیر و سعادت کے اسباب مقرر کر دیے ہیں، اسی طرح دونوں جہانوں میں نقصان کے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا خیر و فلاح کے اسباب اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ یاد رکھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا پسند فرماتا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو دعاؤں کے سلسلے میں رہنمائی کریں۔
हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज हमारे पटना के स्टूडियो से मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर शमीम अहमद मुनामी साहब जो आलिम दीन हैं और सज्जादा नशीन हैं खानकाह मुनामिया मीतन घाट पटना सिटी। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके मौलाना साहब से हल हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत एक कॉलर से करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम आंध्रा से बात कर रहे हैं। जी बताएं मोहतरमा, क्या मसला है आपका? ये हमारा खुद का घर है जी। घर में ऐसी परेशानियां है कि बोल सकते नहीं, परेशानियों को जाहिर कर सकते नहीं, ऐसी परेशानी है जी। ये घर की वजह से है बोल रहे लोग। क्या वजह क्या है, क्या बता रहे हैं लोग? घर की वजह ऐसी है बोल रहे, घर के बाजू को रागी का झाड़ बोलते ना, वो है सर। अच्छा। फिर नीम का झाड़ भी है, झाड़ की वजह से घर की वजह से घर में ऐसी परेशानियां जी 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 उनके बोल रहे। इसके लिए क्या वजीफा है, क्या परेशानी का हल है, बताइए। जी जरूर बताएंगे आपको। इसके अलावा और कोई मसला आपका? जी हजरत, कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा, बताएं क्या मसला है आपका? मैं जब नमाज पढ़ने बैठती हूँ, नमाज का इरादा करती हूँ, तब नापाकी होती हूँ। हाँ, तो नमाज में बैठे तो मेरे को मतलब घबराहट होती है, उठ के जाना ऐसा लगता है, नमाज पढ़ना नहीं होता, नमाज पढ़ने नहीं होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, कौन सी दुआ पढ़ूँ? जी। और उसके अलावा और कोई मसला? घर में भी बहुत तकलीफ है और अभी तक शोहर भी नहीं आए मेरे को लेने। आपके शोहर कहाँ, बाहर हैं कहीं? नहीं, वो सास ससुर की बहुत मानते हैं और उनके डर से मेरे को लेने नहीं आ रहे। सास ससुर और देवर मेरे बहुत मतलब उनको डराते हैं जी। तो लेने नहीं आ रहे मेरे को। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, मोहतरमा का मसला ये कि घर में परेशानियां बहुत हैं, वो जाहिर नहीं कर पाई क्या परेशानियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। उनको ये शुबा है कि घर के आसपास कुछ पेड़ लगे हैं, नीम के पेड़ लगे हैं या और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से परेशानियां हैं। उनके लिए क्या दुआ है? जैसा कि उन्होंने बयान किया, सबसे पहले तो उन्हें यह समझना चाहिए कि पेड़ किसी मसले का सबब नहीं बनते हैं। अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है और वो अल्लाह की बंदगी करती है। इसलिए पहले तो दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि पेड़ या झाड़ या नीम का दरख्त या किसी और चीज़ का दरख्त किसी परेशानी का सबब बनता है। हाँ, अगर परेशानी है तो सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार किया जाए, अपने गुनाहों से तौबा किया जाए और अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी तलब की जाए। अगर बहुत परेशानी महसूस करती हैं तो इस्तग़फ़ार कसरत से करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करें और अल्लाह ताला से अपनी ज़बान में भी माफ़ी मांगती रहें। माफ़ी का मांगना मुश्किलात को दूर करता है, आसानियों से करीब करता है। बिल्कुल। और कोल्हापुर से मोहतरमा का मसला है कि नमाज का इरादा करती हैं, कुछ नापाकी महसूस होती है या घबराहट भी होती है, घर में तकलीफ बहुत है। साथ ही ये मसला उनका ये है कि उनके शौहर उनसे अलग रहते हैं, सास ससुर या देवर के बकौल इनके बहकावे में आके उनके डर से उनको लेने नहीं आते हैं। आपने शायद ये बताया कि शौहर उनके दूर रहते हैं। इन्होंने जैसा इन्होंने बताया कि शौहर उनके पास नहीं है, वो उनको लेने नहीं आते हैं। अब गालिबन वो अपने घर में रहते होंगे या मैके में रहती होंगी, वो अपने मतलब माँ बाप या जो भी हैं उनके आसपास लोग होंगे, उनके बहकावे में आके या उनकी बात सुन के इनको लेने नहीं आते हैं। इस तरह का उन्होंने जिक्र किया। जी, ऐसे मसाइल बारहा मुआशरे में देखने में आते हैं। सबसे पहले तो शौहर और बीवी दोनों को ये समझना चाहिए कि उन दोनों पर यह फ़र्ज़ है
کہ وہ ایک دوسرے کے تعلقات میں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور سب سے بہترین انسان دین کی روشنی میں وہ ہے جس کا اپنی بیوی سے تعلق اچھا ہو. اسی طرح سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا اپنے شوہر سے تعلق اچھا ہو. تو ایک کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے چلتا ہے، بلکہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور اپنے گھر کو پرسکون بناتا ہے، اپنی بیوی اور بال بچوں سے اپنے تعلقات کو بہتر رکھتا ہے. اگر کبھی تعلقات میں کوئی دشواری محسوس ہو، جیسا کہ محترمہ بیان کر رہی ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اس نام کے ذریعے دعا کرنی چاہیے جس میں اللہ نے محبت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ودود بھی ہے. تو یا ودودوں کا وظیفہ کریں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یا ودودو کثرت سے پڑھا کریں بغیر کسی تعداد کے تعین کے. کثرت سے یا ودودو پڑھ کر دعا کریں، اے اللہ پاک میرا شوہر اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما تاکہ وہ اپنے ان فرائض کو ادا کر سکے جو ایک شوہر پر بیوی کے لیے نافذ ہوتے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے دل میں اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما. یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں یعنی میرے دل میں اور میرے شوہر کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما. امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی، اور ان کا پہلے کا مسئلہ جو ہے کہ نماز کا ارادہ کرتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، وسوسے اور ناپاکی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ نماز کا ارادہ کرنے پر گھبراہٹ ہونا یا سستی کا پایا جانا یہ عموماً پایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی کامیابی یہی ہے کہ عبادت کی راہ کی ہر مصیبت کو اور ہر رکاوٹ کو دور کرے اور عبادت میں دل لگائے. عبادت کی طرف مائل ہونا چاہیے، اچھے سے وضو کیا جائے اور نماز کی طرف مائل ہوا جائے. دھیرے دھیرے یہ سب گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور عبادت میں دل لگنے لگے گا. جی بالکل. اگر زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو وضو اس طرح کیا جائے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا جائے. اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، وسوسے دور ہوتے ہیں اور عبادت کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے. اگر کبھی موقع ملے تو یہ دعا بھی کی جائے، اے اللہ اپنی عبادت کے شوق میں اضافہ فرما اور عبادت کی راہ میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ سے ہمیں محفوظ فرما. جی، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041921554 اور 9989974324. اور آج ہم آپ کے سامنے 1 گھنٹے تک حاضر ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پٹ سے صفیہ بھی بات کرتا ہوں. جی بتائیے. جی، گھر میں پریشان بہت ہے، بچے اور ہمارے شوہر میرے سے محبت نہیں ہے، اس لیے آپ کیا دعا پڑھیں. اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہی ہوں تو ان دونوں سوالوں کا جواب مولانا صاحب نے ابھی دے دیا. بہرحال میں پھر بھی آپ کا مسئلہ مولانا صاحب کے سامنے رکھوں گا، آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ناظرین، برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے کچھ ہی دیر کے لیے، پھر آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. شجال پور ایم پی سے گل افروز. جی فرمائیے محترمہ. ٹی وی کی آواز بند کر کے بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سنیچر کے روز میں نے خواب دیکھا صبح صبح. جی. خواب یہ تھا جی، ٹی وی کی آواز بند ہے ہماری. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری نند نے ہم سے کہا کہ کچھ دکھ رہا ہے یہاں پہ. ایک دروازہ تھا، وہ گھر کا پہلے بہت پرانا مکان ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، وہ دروازہ اب بند رہتا ہے. جی. تو اس کے باہر انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ہے یہاں پہ. تو میں نے دیکھا، میں نے کہہ رہے یہ تو مرا ہوا سانپ ہے. کہہ رہے یہ مرا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھو. وہ بہت بڑا سانپ تھا. اچھا. اس کا خالی منہ دکھ رہا تھا سانپ کا. جی. اس کے منہ میں ایک بچہ تھا اور بہت خوبصورت بچہ تھا وہ.
اور بچہ وہ شاید زندہ تھا. اور وہاں پہ اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گھر کے ہی بچے بھی تھے اس میں. جی, اس کے علاوہ خواب کے علاوہ بھی آپ کا اور کوئی مسئلہ؟ خواب میں سمجھ گیا آپ کا, مختصر سا اگر, حالانکہ ہم لوگ پروگرام میں خواب یا تعبیر اس طرح کا سوال لیتے نہیں ہیں, لیکن چونکہ آپ نے کال کیا تو ہم لازمی ہے آپ کا مسئلہ سن لینا. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ تو یہی ہے, اور ہے تو وہ کام کاج میں کچھ دل لگتا نہیں ہے اس کا. کس کا؟ 22 سال ہمارے اس کی لڑکا ہے میرا. اچھا, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دربھنگہ سے بول رہی ہوں. جی, دربھنگہ سے بول رہی ہوں. جی بتائیں محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی پریشانی ہے. جی. اس کے لیے بھیا, میرے گھر میں نا ایک لڑکی کام کرتی ہے, اس کو نا کہیں سے رشتہ آتا ہے تو وہ منع کرتی تھی, اور وہ چاہتی اس کی شادی کے لیے میں کچھ دعا کروانا چاہتی ہوں, اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرے گی اس کی شادی جلد سے جلد. اس کی ممی نہیں ہے, اس کی ممی ختم ہو گئی ہیں, انتقال ہو گیا ان کی ممی کا, اور وہ بچی بہت پریشان ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اور ہم لوگ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے جو ہم لوگ ان کی شادی کر سکتے ہیں, پر دعا کر سکتے ہیں کہ اس کی شادی جلد سے جلد اچھے گھر میں. بہت اچھی بات, ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر شاید لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ عبدالواحد بہار سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں جناب. حضرت ایک سوال ہے میرا. جی. دعا مومن کا ہتھیار کتاب, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ حدید, سورہ واقعہ, سورہ رحمان پڑھنے والا جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سے پکارا جاتا ہے. جی. اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہوا فضائل اعمال, فضائل قرآن صفحہ نمبر 53 سے ہے. جی جناب. جی, جب اس میں یہ بات کھولا جا رہا, دیکھا جا رہا تو وہ مل جا رہا ہے, مگر اس فضائل اعمال میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا یا تو بخاری شریف یا ابن ماجہ یا داؤد یا نسائی, کس کا حوالہ نہیں ہے. کیسی حدیث ہے حضرت, کسی کی جانکاری چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ اس کے علاوہ میری طبیعت خراب تھی تو کچھ نظر بد لگ گیا تھا, تو ابھی دوا اور دعا دونوں کرا رہا ہوں, اس کی طبیعت صحیح چل رہا ہے. اور رات میں بہت برا خواب دیکھتا ہوں, اکثر خواب ہی دیکھتا رہتا ہوں. ڈراؤنے خواب؟ جی جی, ڈراؤنے خواب یا گندا خواب. ٹھیک ہے, یہ سب دیکھتا ہوں. ٹھیک, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. ہلو. جی مولانا صاحب, پہلے ان کا ہی جواب دے دیں. گھر میں ایک محترمہ کا مسئلہ یہ کہ گھر میں پریشانی بہت ہے, شوہر ان سے بیزار ہیں, ان کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو کس نہج پر گزار رہے ہیں. کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم صدقات و خیرات نکالتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو کوشش کرے کہ اس کو اچھی طرح ادا کرے. اکثر پریشانیاں صرف اپنی زندگی کو دین کے مطابق کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. اگر پھر بھی دور نہیں ہوتی تو استغفار کی کثرت کرے, اور شوہر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام نامی سے, جو نام میں نے پہلے بتایا ودود, اس کو پڑھیں, یا ودودو یا ودودو یا ودود. اس کی کثرت کریں بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت عطا فرما, اور ہم دونوں کی زندگی کو کامیاب اور بامسرت بنا. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ضرور. اور محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ خواب والا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ خواب دیکھا ہے, بیان لمبا چوڑا مطلب خواب بیان کیا, سانپ بھی دیکھا, اس میں سانپ کے منہ میں بچہ بھی ہے, اس طرح کے خواب دیکھا. حالانکہ ہم لوگ خواب پروگرام میں لیتے نہیں ہیں, خواب کے لیے دیگر پروگرام ہوتے ہیں ہماری چینل میں, لیکن چونکہ انہوں نے بیان کیا تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور ساتھ میں ان کا بیٹا جو ہے جس کا کام میں دل نہیں لگتا ہے, اس سلسلے میں کیا دعا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہر خواب کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. عام طور پر خواب دیکھنے والے اپنی پریشان زندگی کو ہی خواب میں متمثل دیکھتے ہیں. چونکہ وہ پریشان رہتے ہیں اس لیے خواب بھی ان کا پریشانی والا ہوتا ہے.
ہاں اگر کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے جو طبیعت کو پریشان کر دے، مزاج کو برہم کر دے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بستر کے بائیں جانب منہ گھما کر تھوک دے اور لاحول پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امید ہے کہ اس پریشان خواب سے اسے راحت مل جائے گی۔ جہاں تک بال بچوں کی پریشانی کا معاملہ ہے کہ بال بچے دل نہیں لگتا پڑھنے میں یا کام میں دل نہیں لگتا یا پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بال بچوں کے لیے دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کی جا سکتی ہے جو قرآن کریم میں نبیوں سے منقول ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا اولاد کے حاصل کرنے کے لیے بھی مفید ہے اور اولاد کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے اور اخیر میں دعا کی جائے کہ اللہ میرے بیٹے کو سکون والا دل اور دل کے لگنے کی کیفیت عطا فرما کہ وہ جس کام میں لگے جی جان سے لگے اور اس کا بہتر نتیجہ اسے حاصل ہو۔ جی، اور دربھنگہ سے محترمہ کا مسئلہ یہ کہ گھر میں پریشانی ہے۔ ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک یتیم بچی رہتی ہے جس کی وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کی شادی کر سکیں صحیح سے، تو ایسی کوئی دعا کہ اس سب کچھ خیریت سے ہو۔ جی، اسے بھی چاہیے کہ کچھ پڑھنے کو بتائیے اور خود بھی پڑھیے۔ جب کسی کی منصوب میں رکاوٹ آئے اور پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور ایک دعا بزرگوں نے اپنے تجربات اور اپنے مطالعے کی روشنی میں بتائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد باطمینان اپنی جگہ پر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 313 دفعہ پڑھا جائے فجر اور عشاء کے بعد، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 313 دفعہ پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ میرے گھر میں رہنے والی اس خادمہ کی بہتر منصوب طے ہو جائے اور اس کی اچھی زندگی اس کو نصیب فرما۔ اسے بھی کہیں کہ وہ خود بھی اپنے لیے اس دعا کو پڑھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، اور حافظ عبد الواحد صاحب سورہ واقعہ سورہ رحمان کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس طرح جو سورہ کا ورد رکھتا ہے وہ جنت الفردوس میں اس کا نام پکارا جائے گا، لیکن ان کو اس کا حوالہ کسی کتاب میں یا کسی اور فضائل اعمال میں نہیں ملا۔ ایسی صورت میں کیا کہیں گے آپ؟ عام قاری کو حوالے کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے مرتب اور اس کے مصنف پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ بنیادی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو ان سب کے حوالے مل جائیں گے۔ یہ سب فضائل کی احادیث ہیں اور بکثرت پائی جاتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ بہت مشہور قول ہے اور آزمودہ قول ہے۔ حوالے کی تلاش جاری رہے، عمل بھی جاری رہے۔ بالکل، اور ان بھی کے مسئلے ہیں، نظر طبیعت خراب رہتی یا ڈراونے خواب دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ان مسئلوں کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں واجد بول رہا ہوں بریلی شریف سے۔ فاروق صاحب فرمائیں۔ واجد صاحب جی فرمائیے۔ سر میرے تھوڑا سا کام میں اڑچن آ رہی ہے، ایک کام بنتے بنتے تھوڑی دقتیں آ رہی ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ ضرور۔ اس کے علاوہ بس یہی ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں، احمد نگر سے۔ جی فرمائیں جناب۔ ہمارے بچے کو مبتلا ہے، اس کے علاج کیا تھا ہم نے،
उस पर कुछ फर्क पड़ रहा नहीं, कुछ दुआ आएगी उसके से। बच्चे को क्या है? मूत्रकड़ा, पथरी की बीमारी है। नहीं समझ, पथरी की बीमारी है, पथरी की। अच्छा ठीक है, स्टोन की प्रॉब्लम है शायद। स्टोन का प्रॉब्लम, ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला? इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, घर की खैर बरकत के वास्ते कुछ है अच्छा तो जरूर आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोइनुद्दीन अहमद बोल रहा हूँ सिवान बिहार से सर। मोइनुद्दीन साहब फरमाएं। जी मुझे किडनी की शिकायत है 3 साल से, उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए? किस चीज की शिकायत है? क्या अमल करना चाहिए? किडनी। अच्छा किडनी जी। ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपका मोइनुद्दीन साहब? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको इन तमाम मसाइल के जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दे देंगे। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।